بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ واللہ لوکانو بھلاندے رواںگے، توحید ہاں توحید سناندے رواںگے۔ الحمدللہ العلی الکبیر المتعال، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد له ولا ند له ولا مثال له ولا امتثال له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبتلون۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ قابل صد احترام سامعین کرام، معززات و محترمات، ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء رحمت للعالمین شفیع المذنبین حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے۔ قابل احترام دوستو، آپ کی ذات ایسی ذات ہے کہ اللہ پاک نے ابھی یہ دنیا بنائی نہیں تھی، ابھی دنیا کے بنانے کا اللہ نے پروگرام بنایا تھا، ابھی پروگرام ہی اللہ پاک نے اس دنیا کے بنانے کا بنایا، تو پروگرام بناتے ہی اللہ تعالیٰ قرآن میں بتاتے ہیں کہ میں نے آدم علیہ السلام کی پشت پر ہاتھ پھیر کر قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کی روحوں کو نکال لیا، اور روحوں کو اکٹھا کر کے میں نے ساروں سے ایک وعدہ لیا، ایک وعدہ۔ لو بھائی، وہ وعدہ کیا ہے جو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی ہم سب کر کے آئے ہیں؟ وہ وعدہ کیا ہے؟ یہ میرے سامنے سورہ اعراف کھلی ہوئی ہے، آیت نمبر 177 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَإِذْ، اور جب اخذ کی ہو گیا، وَإِذْ أَخَذَ، اور جب پکڑا، رَبُّكَ تیرے رب نے، مِن بَنِي آدَمَ آدم کی اولاد سے، مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ان کی پشت سے، اللہ پاک نے آدم کی اولاد سے، ذُرِّيَّتَهُمْ ان کی تمام اولاد سے اللہ پاک نے ایک وعدہ لیا، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اور ان کی جانوں پر اس نے ان کو گواہ بنایا۔ ساروں کے ساروں سے اللہ پاک نے وعدہ کیا لیا، الست بربکم، یہ بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ پہلی بات یہ کہی، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ رب کا معنی ہوتا ہے پالنے والا، رب کا معنی ہوتا ہے روزی پہنچانے والا، رب کا معنی ہوتا ہے روزی رسان، رب کا معنی ہوتا ہے داتا، رب کا معنی ہوتا ہے انشاء شیئن حالا فحالا الی حد الکمال، کسی چیز کو بناتے بناتے، پروان چڑھاتے چڑھاتے، یا ایسے کہہ لیں جس کو زندگی کی جس موڑ پر جس چیز کی ضرورت ہو وہ ضرورت مہیا کرنے والے کو رب کہتے ہیں۔ اور یہ لفظ رب اللہ پاک کو بڑا ہی پسند ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن شروع ہوتا ہے تو لفظ رب سے، قرآن کی انتہا ہوتی ہے تو لفظ رب سے۔ اللہ پاک قرآن کے شروع میں فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اور قرآن پاک کے آخر میں کیا ہے؟ قل اعوذ برب الناس، شروع میں بھی رب، آخر میں بھی رب، اور پورا قرآن اس لفظ سے بھرا پڑا ہے کیونکہ یہ لفظ اللہ پاک کو بڑا پسند ہے۔ لو بھائی، کچھ مقامات آپ کے ایمان کی تازگی کے لیے اللہ پاک کے مقدس کلام سے کچھ مقامات کی تلاوت کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا۔ ایک اور مقام پر
اللہ پاک نے فرمایا رب المشرقین و رب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ہر نبی جو بھی آتا رہا وہ یہی دعوت پیش کرتا رہا، رب کی تعریف کرتا رہا، رب کے بارے میں بتاتا رہا. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے اور حضرت عیسیٰ نے آ کے کیا کہا؟ کہا ان اللہ ربی و ربکم. ان اللہ پتہ نہیں کی ہو گیا، بند ہی کر دیو یار، ادھر نالوں بہتر. ان اللہ ربی و ربکم، بے شک اللہ میرا رب ہے، و ربکم اور تمہارا رب ہے، فاعبدو اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم یہ ہے سیدھا راستہ. حالے بھی آواز تو کوئی نہیں ہے، مائک ہے بھی اندر ہی نا منہ دے واڑ لو. ان اللہ ربی و ربکم، ان اللہ بے شک اللہ ربی میرا رب ہے، و ربکم اور تمہارا رب ہے، فاعبدوہ اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم یہ ہے سیدھی راہ. اللہ اکبر. یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ جیل میں ہیں، اپنے جیل کے ساتھیوں سے کہتے ہیں ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. ارباب متفرقون، کیا بہت سارے رب خیر بہتر ہے، ام اللہ الواحد القہار یا ایک اللہ رب کافی ہے جو اکیلا ہے اور زبردست ہے. یہ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے دعوت دی نا، اور جو دعا کی حضرت یوسف نے وہ تو اس سے بھی کمال ہے. جو دعا کی نا وہ اس سے بھی کمال ہے. وہ پتہ کیا کہا؟ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ. اللہ اکبر. اللہ رب کیا کہا؟ رب اے میرے رب، رب اے میرے رب. قرآن بھرا پڑا ہے رب. حضرت ایوب نے کیا کہا؟ رب انی مسنی الضر، اللہ مجھے تکلیف آ گئی ہے، وانت ارحم الراحمین. اللہ اکبر. یہ تو نبیوں کی بات ہے، اب ولیوں کی بھی بات سناؤں، اللہ کے نیک بندوں، اللہ کے دوستوں کی بات سناؤں. میرے سامنے سورہ کاف ہے، اللہ پاک کا قرآن ہے. اللہ کے ولی ایک جگہ پر بیٹھے ہیں اور اللہ کے ولیوں نے اپنے عقیدے کا اظہار کیا ہے. اور اظہار کن لفظوں میں کیا ہے اور کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے اٹھ کے کھڑے ہو کے ساروں نے بیک زبان کیا کہا؟ قالوا ربنا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا لقد قلنا اذا شططا. سبحان اللہ. جس کو قرآن کا ذوق نہیں نا وہ جامعہ نظیریہ میں جمعہ پڑھنے نہ آیا کرے. یہاں وہ جمعہ پڑھنے آئے جس کو قرآن سننے کا شوق ہے اور جو کھب کے قرآن سنتا ہے، جس کو قرآن کی لذت آتی نا. شعر شور سننے، ناتا نوتا سننیاں، ہور بڑیاں مسیتاں، ادھر آنا ہے
تو پوری توجہ کے ساتھ قرآن سننے، قرآن انشاءاللہ۔ لو بھائی، حضرت اللہ اکبر، اللہ پاک نے فرمایا یہ اللہ کے ولی کیا کہتے ہیں؟ ربنا رب السماوات والارض، ہم نے اس کو اپنا رب مانا ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے۔ رب کا معنی روزی پہنچانے والا، رب کا معنی روزی دینے والا، رب کا معنی عطا کرنے والا، رب کا معنی داتا۔ داتا کا معنی بھی ہوتا ہے دینے والا، اردو میں کہتے ہیں دینے والا، فارسی میں کہتے ہیں داتا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا، انہوں نے کہا ہمارا داتا وہ ہے جو زمین و آسمان کا داتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ پاک کا ایک اور انداز سنیے، اللہ کا قرآن ہے، یہ تو انداز سب سے ہی مختلف ہے، ذرا توجہ کرنا، میری طرف دیکھنا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، قالو، جنہوں نے یہ کہا، ربنا اللہ، ہمارا داتا، ہمارا روزی پہنچانے والا اللہ ہے، ہمارا تو روزی رسان اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر اللہ کی رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اللہ تخافوا، نہ ڈرو، ولا تحزنوا، نہ غم کھاؤ، وابشروا بالجنہ، اور تمہارے لیے خوشخبری ہے جنت کی۔ اللہ اکبر، تمہارے لیے خوشخبری ہے جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، توجہ کرنا، قرآن میں دو لفظ ہیں، ایک لفظ ہے رب اور اسی طرح کا ایک لفظ ہے اب۔ ایک لفظ ہے رب اور ایک لفظ ہے اب۔ قرآن میں دو لفظ ہیں، ان دونوں میں نا شراکت برداشت نہیں ہے، سانجھ برداشت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا، کسی سے آپ پوچھیں کہ بھائی جان آپ کے چاچے کتنے، وہ آپ کا بتائے گا ماشاءاللہ میرے 3 چچے ہیں اور میرے 2 تائے ہیں۔ آپ اس سے پیچھے آپ کے ماموں کتنے، وہ بتائے گا میرے ماشاءاللہ 4 ماموں ہیں۔ آپ اس سے پوچھیں آپ کے پھپھے کتنے، وہ بتائے گا۔ آپ اس سے پوچھیں آپ کے بھائی کتنے، وہ بتائے گا۔ آپ اس سے پوچھیں آپ کے دوست کتنے، وہ بتائے گا۔ پھر آپ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے نا اس سے پوچھیں تیرے ابو کتنے ہیں، ایک رکھ کے منہ تے چانڈ مارے گا۔ کیوں مارے گا؟ کہ تو مینو حرام دا سمجھنا ہے، تو مینو حرام دا کہنا ہے۔ اب میں شراکت برداشت، بولو یار، اب میں شراکت برداشت۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب تمہیں اب میں شراکت برداشت نہیں تو مجھے رب میں شراکت برداشت نہیں، ساجی برداشت نہیں، شریک برداشت نہیں۔ اسی لیے اس نے اعلان کیا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا ان یدعون من دونہ الا اناسا وان یدعون الا شیطانا مریدا۔
اللہ ان اللہ لا یغفر، اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا ان یشرک بہ، کہ اس کا کسی کو اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں اس کی مرضی ہے کہ وہ معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک معاف نہیں کرے گا۔ بلکہ فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ۔ میرے فتوے نہیں، میں اللہ کا قرآن پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو میرے ساتھ شراکت کرنے کی کوشش کرے گا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، میں نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے، ومأواہ النار۔ غصے والی بات ہے کہ نہیں؟ جیسے اب پہ ہمیں غصہ آیا تھا نا، اب پہ جب پوچھا کہ تیرے ابو کتنے، غصہ آیا تھا نا، رب پہ شراکت پہ کیا آ گیا؟ رب کو غصہ آ گیا، جلال آ گیا ہے، اور رب کہتا ہے کہ رب میں بھی شراکت برداشت ہے۔ ہاں رب کا معنی کیا ہے؟ دینے والا، روزی عطا کرنے والا، روزی رسان، یہ رب کا معنی ہے۔ رب کا معنی ہے داتا۔ میں کہتا ہوں ایک بات سمجھنا، داتا نیچے نہیں ہوتا، داتا اوپر ہوتا ہے، داتا نیچے نہیں ہوتا، داتا اوپر ہوتا ہے۔ اور ایک اور بات ہے، حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے ولی، جب یہ اس دنیا میں نہیں آئے تھے تو تب داتا کون تھا؟ تب داتا کون تھا؟ جب حضرت علی حجویری اس دنیا میں آئے ہی نہیں تھے، تب داتا کون تھا؟ ہمارا عقیدہ، ہماری جماعت کا عقیدہ کیا عقیدہ ہے کہ حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی تو ہیں، لیکن داتا نہیں ہے۔ داتا صرف اور صرف کون ہے؟ اگر نہیں سمجھ آتی تو سورہ فاتر پڑھ لو، 22واں سپارہ ہے، سورہ فاتر ہے، گھر میں جا کے ترجمہ اٹھا کے دیکھنا، میں قرآن کی آیت پڑھ کے ترجمہ کیے دیتا ہوں، ترجمہ گھر جا کے پڑھنا، سمجھ آ جائے گی۔ اللہ کیا فرماتے؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو، تم تو سب کے سب منگتے ہو، کون ہو؟ تم تو سب کے سب منگتے ہو، اللہ اکبر، کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، کس کے ہاتھوں ہے کنجی مقسوم کی، رزق پہ کس کے پلتے ہے شاہ و گدا، مسئلہ دارائے بزم عطا کون ہے، سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ یہ توحید نبیوں نے آ کر سکھائی، جسم اپنا پتھروں سے زخمی کرا کے، یہ توحید نبیوں نے آ کے سکھائی، جسم اپنا پتھروں سے زخمی کرا کے، وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ، خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے، جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پہ۔ یہاں کیا کہتے ہیں؟ کہتا ہے سنا ہے آپ
ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ میں نے کہا تو نے غلط سنا ہے، تو نے بالکل غلط سنا ہے، نبی پاک کسی کے گھر میں تشریف نہیں لاتے ہیں، کیونکہ آپ مزار میں، آپ قبر مبارک میں چلے گئے ہیں، اس لیے کسی کے گھر تشریف نہیں لاتے۔ تو نے غلط سنا ہے۔ اور اگر سننا تھا تو تحقیق تو کر لیتا قرآن سے، اور قرآن سے تو پوچھ لیتا، تجھے قرآن جواب دیتا انکا میتن، انکا میتن وانہم میتون، تجھے قرآن جواب دیتا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات، قرآن تجھے جواب دیتا، قرآن تجھے سمجھاتا کہ نہیں نہیں کوئی نہیں آتے، کوئی نہیں آتے۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میں کہتا ہوں جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پہ، وہ گھر گھر نبی کو بلاتا نہیں ہے، وہ گھر گھر نبی کو بلاتا نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیو، اللہ پاک نے مجھے، آپ کو، صدروں کو، وزیروں کو، اللہ پاک نے چوروں کو، ڈاکوؤں کو، انسانوں کو، سارے جنوں کو، انسانوں کو، مذکروں کو، مؤنثوں کو، سب کو اکٹھا کیا عالم ارواح میں، اور اللہ نے وعدہ لیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے بول کر کہا، ہم سب نے بول کر کہا تھا، مانو یا نہ مانو، اللہ کہتے ہیں سب نے بول کر کہا تھا، قالو، ساری اولاد آدم بول کر کہتی ہے بلا، کیوں نہیں ربا، تو ہی ہمارا رب ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان تقولو، اے گل سنیو یار، اللہ دی گل سنیو ذرا دھیان نال، ان تقولو یوم القیامہ، یہ نہ ہو کہ تم قیامت والے دن کہو انا کنا عن ھذا غافلین، یا اللہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا، یا اللہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا، او تقولو، یا تم کہو انما اشرک آباؤنا من قبل، اللہ جی ساڈے ابو جی بھی انج کرتے سن، ساڈے دادا جی بھی اسی طرح عرس پہ ڈانس کرتے تھے، ناچتے تھے، تھرکتے تھے، ہمارے ابو جی عرسوں پہ، میلوں پہ جاتے تھے، وہ بھی مزاروں پہ جا جا کے سجدے کرتے تھے، اسی لیے ہم بھی کرتے رہے، ہمیں تو یا اللہ پتہ نہیں، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، ہم تو ان کے بعد ان کی اولاد تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے یہ وعدہ دلایا، یاد کروایا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اب دنیا میں چلے جاؤ گے، قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، دنیا میں جاؤ گے میری طرف سے ہدایت اور رہنمائی تمہارے لیے آتی رہے گی، میرے نبی تمہارے پاس آتے رہیں گے، تمہیں یہی وعدہ یاد کرواتے رہیں گے، یہی وعدہ یاد کرواتے رہیں گے۔ میں نے قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے بتایا، سارے نبیوں نے یہ وعدہ یاد دلایا، لیکن جب باری آئی محبوب کائنات کی، جب باری آئی رحمت للعالمین کی، آپ کی عمر 40 سال ہوئی، 40 سال، اللہ تعالیٰ نے کہا اے میرے سونے محبوبہ، قم دا معنی ہوتا ہے کھڑے ہو جا، قم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کھڑا ہو جا، قم کھڑا ہو، فانذر ڈرا، کھڑا ہو جا، یا اللہ میں کھڑا ہو جاؤں، میرے مالکہ میں کھڑے ہو کے کیا کروں؟ اللہ کہتے ہیں تقریر کرو، اللہ کہتے ہیں تقریر کرو۔ مالکہ میرے سامعین کون ہوں گے؟ کون میری تقریر سنے گا؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرا پیغام پہنچاؤ۔ یا اللہ سٹیج کیا ہوگا؟ یا اللہ سامعین کیا ہوں گے؟ اللہ اگر انہوں نے مجھے مارا تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ انہوں نے مجھے نقصان پہنچایا تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الرسول، اے رسول، بلغ، پہنچا، بلغ کا معنی پہنچا، ما انزل
تو تبلیغ کر کس کی جو تجھ پر تبلیغ ہوتی قرآن کی ہے. لوگ اتنے کتاباں کچھے چ مار کے نا لگے پھر دن تے کہندے اسی تبلیغ تے چلے. اوے تبلیغ صرف اللہ کے قرآن کی. حضور نے بھی تبلیغ کی ہے تو کس کی تبلیغ کی ہے؟ یا ایھا الرسول، اے رسول بلغ تبلیغ کر ما انزل الیک. کس کی تبلیغ کر؟ جو تیری طرف اتارا گیا ہے، یہ قرآن نازل کیا گیا ہے. فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، لفظ سنیو یار، اللہ کے الفاظ حضور کے لیے. فَإِن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں سمجھ جاؤں گا کہ تو نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. اب تو کہتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لو پھر میری بات سن. اللہ کیا کہتے ہیں؟ واللہ یعصمک من الناس. سونیا میرا پیغام پہنچا، تیری حفاظت کی ذمہ داری میں رب العالمین نے اٹھائی ہے. واللہ یعصمک من الناس. تیرے اور میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ اس پیغام کو دینے کے لیے کوہ صفا پر چڑھ گئے، صفا پہاڑ پر چڑھ گئے، اور پہاڑ پر چڑھ کر آپ نے آواز دی، یا صبا یا صبا. یہ عرب میں ایک اعلان تھا، اعلان ضروری، اعلان سنو، ضروری بات سنو. مکے کے سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، پہاڑی کے دامن میں بچے بھی آ گئے، بوڑھے بھی آ گئے، جوان بھی آ گئے، عورتیں بھی آ گئیں. سب سے پہلے آقا نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا میں تم میں 40 سال رہا ہوں، میں تم میں 40 سال رہا ہوں. حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، کیا تم نے مجھے سچا پایا ہے کہ جھوٹا پایا ہے؟ اللہ اکبر. بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں سب بیک زبان ہو کر کہتے ہیں سنی سنائی بات نہیں. ادھر تو جو سنی سنائی بات نہیں. جربنا گمرارا فما وجدنا فیک الا صدقا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کئی بار آپ کا تجربہ کیا ہے، آپ میں سوائے سچائی کے کچھ نہیں پایا. آپ نے فرمایا پھر بتاؤ، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کی دوسری جانب ایک بہت بڑا لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ سارے کہنے لگے ہاں ہاں آپ کی بات کی تصدیق کریں گے. آپ نے فرمایا پھر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، رب کا ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون تملک العرب والعجم. تم لا الہ الا اللہ کہہ دو. اللہ اکبر. سارے ناک چڑھانے لگے، تیوری چڑھانے لگے. جو صادق و امین کہتے تھے وہ سارے کے سارے جناب حضور کو غصے سے دیکھنے لگے. کوئی کچھ کہنے لگا، کوئی کچھ کہنے لگا. حضور کی پیدائش پر جس نے لونڈی آزاد کی تھی نا، لونڈی آزاد کی تھی، لونڈی آزاد کی تھی حضور کے میلاد پر، وہ پتہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے تب لک یا محمد، اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں. استغفر اللہ. وہ کہتا ہے تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں محمد. اللہ پاک کو یہ بات پسند نہ آئی. اللہ پاک نے اسی وقت جبریل کو بھیجا اور فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب. حضور کا سکا چاچا، حضور کا سکا. اور اللہ نے کیا کہا؟ تبت، ٹوٹ جائے. یدا، ید معنی ہوتا ہے ایک ہاتھ. عربی میں نا ید کا معنی ہوتا ہے ایک ہاتھ، اور یدا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دونوں ہاتھ. دونوں ہاتھ. یہاں کیا کہتے ہیں؟
اور جیڑی انگلی نال لونڈی آزاد کیتی سی نا حضور دی میلاد دی خوشی وچ، ابو لہب نو اس انگلی چوں حالے بھی پانی ہوندا ہے ابو لہب نو ہے۔ اللہ نے کیا تو ایک ہاتھ دی گل کرنا ہے، میں کہنا تبت یدا ہے، تبت ٹوٹ جائے یدا ابی لہب، ہاتھ ابو لہب کے دونوں ہاتھ و تب اور خاک میں مل جائیں، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کا پیسہ اس کا کاروبار اس کے کسی کام نہیں آئے گا، سیصلا نارن سیصلا نارن، ان قریب اس کو پھینکا جائے گا نارن، آگ میں، ذات لہب جو شولوں والا ہے، اس اکیلوں کو نہیں، وامرأتہ، قرآن ہے یار، قرآن ہے، ذرا قرآن کا ذوق لے کے بیٹھا کریں۔ اللہ کہتے ہیں وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی ساتھ ہی جائے گی، حمالۃ الحطب، جو ایندھن اٹھا کے لاتی ہے، جو لکڑیاں اور کانٹے اٹھا کے لا کے حضور کے قدموں میں ڈالتی ہے، اللہ کہتے ہیں اس کو بھی ساتھ جہنم میں ڈالا جائے گا، فی جیدہا، اس کے گردن میں حبل، رسی ہوگی، حبل کا کیا معنی؟ رسی ہوگی، من مسد، منج کی رسی اس کی گردن میں ڈال کے نا اس کو گھسیٹ کے جہنم میں پھینکوں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ اپنے محبوب کی گستاخی کو برداشت، اللہ رحمت للعالمین کی گستاخی کو برداشت، اللہ نہیں برداشت کرتا، چاہے گستاخی کرنے والا حضور کا سکا چچا ہو۔ اللہ اکبر۔ حضور نے جب یہ وہ پیغام دیا جو ہم عالم ارواح میں اللہ سے وعدہ کر کے آئے تھے، جب سرکار نے یہ پیغام دیا تو سارے لوگ مخالف ہو گئے۔ کل کو جو صادق و امین کہتے تھے، کل کو جو آپ کے پاس امانتیں رکھتے تھے، اسی لیے میں کہتا ہوں توحید کا نغمہ جس دم بھی سب لوگوں کو سنایا جاتا ہے، اس نغمہ سنانے والے کو ہر آن ستایا جاتا ہے۔ کبھی ساحر و مجنوں کہہ کے شہر سے نکالا جاتا ہے، کہیں پتھر مارے جاتے ہیں، کہیں خون بہایا جاتا ہے۔ ان بے جان الہوں کی خاطر، ان بے جان الہوں کی خاطر، ان مردہ الہوں کی خاطر کیا کیا زور لگایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیو، پہلا اللہ پاک نے عالم ارواح میں آپ سے اور مجھ سے اور پوری کائنات کے انسانوں سے وعدہ لیا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا داتا نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا روزی رسان نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا پالن ہار نہیں ہوں؟ کیا میں تمہاری ضرورتیں پوری کرنے والا نہیں ہوں؟ اللہ فرماتے ہیں ساری انسانیت نے کہا قالو بھلا، یا اللہ کیوں نہیں، تو ہی ہمارا داتا ہے، تو ہی ہمارا دستگیر ہے، تو ہی ہمارا روزی رسان ہے۔ جلسہ ختم ہو گیا، عالم ارواح کا جلسہ ختم ہو گیا۔ اب اللہ پاک نے ایک اور جلسہ بلایا، ادھر توجہ، ایک اور پروگرام، ایک اور محفل منعقد کی اللہ پاک نے عالم ارواح میں۔ ابھی دنیا نہیں بنائی، دنیا پر انسانوں کو نہیں بھیجا، ایک اور محفل منعقد کی۔ اس جلسے کا مقرر بھی خود خدا تھا، لیکن سامعین بدل گئے۔ ادھر توجہ، سامعین بدل گئے۔ نہ آپ کو بلایا، نہ مجھے بلایا، نہ ولیوں کو بلایا، نہ صحابیوں کو بلایا، نہ متقیوں کو بلایا، صرف ان کو بلایا جن کے سر پر اللہ نے نبوت کا تاج رکھنا تھا، صرف نبیوں کو بلایا۔ خصوصی اجلاس اللہ پاک نے، خصوصی جلسہ اللہ پاک نے کیا۔ اللہ مقرر تھا، سامعین سارے نبی تھے۔ سامعین کون تھے؟
لو بھائی اللہ کا قرآن سناؤں تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے. یہ جو میں نے بات کہی ہے ایسے بات نہیں کی, یہ میرے سامنے سورہ آل عمران کھلی ہوئی ہے, سورہ آل عمران. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ قَالُوا أَقْرَرْنَا وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. ایک ایک لفظ کا ترجمہ کروں گا. پہلا جلسہ تھا رب کی ربوبیت کا جس میں ہم سب تھے. دوسرا جلسہ ہے عظمت مصطفیٰ کا, شان محمد مصطفیٰ کا, حضور کی شان کا جلسہ اس دنیا کے بننے سے پہلے عالم ارواح میں. اس میں ہم نہیں تھے, اس میں صرف انبیاء تھے اور تقریر کرنے والا اللہ تھا. اللہ نے کیا کہا؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ, اور جب پکڑا اللہ تعالیٰ نے مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, پکا وعدہ نبیوں سے, لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ, جب میں تمہیں کتاب دے دوں, میں تمہیں حکمت دے دوں, لوگ تمہارے نام کا کلمہ پڑھ رہے ہوں, لوگ تمہارے نام کے ورد کر رہے ہوں, لوگ تمہاری پیروی کر رہے ہوں, لوگ تمہاری اطاعت کر رہے ہوں, لوگ تمہارے پیچھے پیچھے چل رہے ہوں. ثم جاءکم رسول, پھر تمہاری نبوت میں, تمہارے حکمت میں, تمہاری کتاب میں, تمہارے دور میں, ثم پھر جاءکم آ جائے تمہارے پاس رسول. نہیں سمجھ آ رہی؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ آ جائے میرا رسول, پھر آ جائے کس کو کہا؟ رحمت للعالمین سے, رحمت للعالمین کے بارے میں کہا, آپ کے اور میرے آقا کے بارے میں کہا, آپ کے اور میرے پیر و مرشد کے بارے میں کہا. اسی لیے تو میں کہا کرتا ہوں نا, اپنی محبت سے ذرا توجہ کرنا, اپنی محبت سے کہتا ہوں, ساڈے کول قرآن حدیث جو ہے, ساڈے کول قرآن حدیث جو ہے, اسی ہور کتاباں پڑھیے کیوں. ساڈے کول قرآن حدیث جو ہے, اسی ہور کتاباں پڑھیے کیوں. ساڈا مرشد کملی والا ہے, ساڈا مرشد کملی والا ہے, کسے ہور نو مرشد, کسے ہور نو مرشد پھڑیے کیوں. آقا نے چیزاں دو دتیاں, آقا نے چیزاں دو دتیاں, قرآن تے سنت پیاری اے نات عمل کما لینا, فرمان حبیب غفاری اے رستہ جنت جاندا اے رستہ جنت جاندا ایویں کھوبے دے وچ وڑیے کیوں. ساڈا مرشد کملی, جہاں کملی والا مرشد ہے اچھی آواز نال کہے گا ساڈا مرشد کملی, کسے ہور نو مرشد کھڑیے کیوں. اللہ اکبر, اللہ توجہ کرنا, رب ہر ایک دی سندا ہے, رب ہر ایک دی سندا ہے, نہیں لوڑ وسیلے پاون دی, رب ہر ایک دی
سندا ہے نہیں لوڑ وسیلے پاون دی ایویں خرچ کرایا کر کر کے کی لوڑ دور جاون دی رب شاہ رگ تو بھی نیڑے ہے رب شاہ رگ تو بھی نیڑے ہے ایویں پوڑیاں لالا چڑھیے کیوں ایویں پوڑیاں لالا چڑھیے کیوں ساڈا مرشد کملی والا ہے کسے ہور نو مرشد پڑھیے کیوں ساڈے کول قرآن تے حدیث جو ہے اسی ہور کتاباں پڑھیے کیوں اللہ اکبر آپ کے اور میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صرف میرے مرشد نہیں صرف آپ کے مرشد نہیں بلکہ سارے نبیوں کے مرشد ہیں سارے نبیوں کے مرشد ہیں اللہ فرماتے ہیں ثم جاءکم رسول پھر آ جائے تمہارے پاس میرا رسول لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ ادھر توجہ میری طرف کرے یار لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ تم نے اپنی نبوت چھوڑ دینی ہے تم نے اپنی کتاب چھوڑ دینی ہے تم نے اپنا کلمہ چھوڑ دینا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ تم نے اس پر ایمان لانا ہے تم نے کن کو اللہ کہہ رہا ہے نبیوں کو کہہ رہا ہے اس دنیا کے بننے سے پہلے کہہ رہا ہے عالم ارواح میں کہہ رہا ہے اللہ کہتے ہیں لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ پھر تم نے اس پر ایمان لانا ہے وَلَتَنْصُرُنَّهُ اور اس کی تم نے مدد کرنی ہے اللہ نے حکم کر دیا اللہ نے حکم کر دیا کسی نبی میں مجال ہے کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرے لیکن اگلی بات سننا یار اللہ کی اللہ کہتے ہیں صرف میں نے حکم نہیں کیا بلکہ میں نے توثیق کروائی بلوا کے کیا کر کے کہ بول کے دسو بول کے کیسے یہ دیکھو اللہ کا قرآن ہے قال اللہ پاک نے فرمایا اقررتم کیا تم اقرار کرتے ہو وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِسْرِي کیا اس پر تم میرے ساتھ پکا معاہدہ کرتے ہو بول کے بتاؤ سارے نبی بولے آدم بولے نوح بولے حضرت ابراہیم بولے حضرت یعقوب بولے حضرت یوسف بولے حضرت عیسیٰ بولے حضرت موسیٰ بولے سارے نبی بولے یہ دیکھیں اللہ کا قرآن قالو سارے کہنے لگے اقررنا کو سبحان اللہ میں دورے نہیں سنا رہا میں اللہ کا قرآن سنا رہا ہوں قالو سب نے کہا اقررنا زبان سے بول کر کہا یا اللہ ہم کیا کرتے ہیں ہم اقرار کرتے ہیں قال فاشہدوا قال اللہ نے فرمایا فاشہدوا گواہ بن جاؤ وانا کرو گے ترجمہ محبت نال ترجمہ تے کرو یار وانا اور میں ماشاءاللہ قرآن کے طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کا شکر ہے وانا اور میں معکم تمہارے ساتھ من الشاہدین میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ جب میرا پیغمبر اسی لیے میں کہتا ہوں نبوت کا کارواں حضرت آدم سے چلا حضرت نوح تک حضرت نوح سے چلا حضرت ابراہیم تک حضرت ابراہیم سے چلا حضرت موسیٰ تک حضرت موسیٰ سے چلا حضرت عیسیٰ تک اور آخری اسٹیشن نبوت کے کاروان کا وہ ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری اسٹیشن ہے حضور نے اس کی مثال ایسے دی آپ فرماتے بادشاہ نے محل بنایا بڑا ہی خوبصورت بنایا محل پر دعوت دی لوگوں کو سب نے آ کے محل دیکھا محل پورا تھا لیکن ایک اینٹ کی جگہ تھی لیکن ایک اینٹ کی جگہ تھی حضور نے فرمایا اللہ نے نبوت کا محل بنایا اور اس محل میں ایک اینٹ کی جگہ تھی
اور وہ اینٹ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ اب یہ نبوت والا محل کیا ہو گیا ہے؟ مکمل ہو گیا ہے۔ اب میرے بعد کسی نے نبی نہیں آنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کیسے فرمایا؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ جو حضور کو خاتم النبیین سمجھتے ہیں وہ اونچی کہیں گے سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ خاتم النبیین، اور حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی آبادی، لا نبی آبادی۔ یہاں ایک ہے جس کو لوگ منوانا چاہتے ہیں، ہاں حضور نے فرمایا سلاسون کذابون دجالون، 30 ہوں گے جھوٹے ہوں گے، دجال ہوں گے۔ اللہ کلہم یزعم انہ نبی، ان میں سے ہر کوئی یہ سمجھے گا کہ وہ نبی ہے۔ وانا خاتم النبیین، میں نبیوں کو ختم کرنے والا ہوں، میں نبوت کا دروازہ بند کر کے آیا ہوں، میں نبوت کا دروازہ بولو۔ مرزا غلام احمد قادیانی نبی نہیں ہو سکتا، مرزا غلام احمد قادیانی مرزا جو ہے یہ نبی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کہتے ہیں اس لیے نبی نہیں ہو سکتا، ثم جاءکم رسول، ذرا توجہ کرنا، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، میرا ایسا رسول آئے گا کہ جس کی نبوت کی وہ تصدیق کرے گا نا وہ نبی ہوگا۔ نہیں سمجھ آئی؟ نبوت والے فارم پر نا مور میرے اور آپ کے مرشد کی لگنی ہے۔ اللہ اکبر۔ جس کے نبوت والے فارم پر حضور کی مہر ہوگی وہ نبی ہوگا، ورنہ وہ جھوٹا ہوگا، وہ کذاب ہوگا، وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، ابھی اللہ نے دنیا نہیں بنائی تھی، عالم ارواح میں اللہ نے 2 وعدے لیے تھے۔ ایک وعدہ اللہ نے اپنی ربوبیت کا ہم سب کی روحوں سے لیا تھا، اور دوسرا وعدہ اللہ نے نبیوں سے حضور کی ختم نبوت کا لیا تھا۔ اللہ اکبر۔ پھر عملی توثیق اللہ تعالیٰ نے کیسے کر دی؟ اللہ کے رسول معراج پر جا رہے اور جاتے جاتے جبریل نے براق کو موڑ لیا فلسطین کی طرف، مسجد اقصیٰ میں حضور فرماتے ہیں میں وہاں پہنچا، میں نے دیکھا کہ نبیوں کی صفیں لگی ہوئی ہیں، نبی صفوں میں کھڑے ہوئے، حضرت ابراہیم کھڑے، حضرت ایوب کھڑے، حضرت یونس کھڑے، سارے نبی کھڑے۔ میں تو دیکھ کے دنگ رہ گیا کہ مسجد اقصیٰ میں آج اتنا بڑا اجتماع کیوں ہے؟ اللہ اکبر۔ میں نے جبریل سے پوچھا، جبریل سارے صفوں میں کھڑے ہیں، نماز کیوں نہیں پڑھ رہے؟ نہیں سمجھ آئی یار؟ نماز کیوں نہیں پڑھ رہے؟ جبریل کہتے ہیں امام کا انتظار کر رہے ہیں۔ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ اوہ عظمت مصطفیٰ پر جھوم جاؤ، امام کا انتظار کر رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں جبریل نے میری دائیں بازو پکڑا اور پکڑ کر کس پر کھڑا کر دیا؟ مصلی پہ۔ اسی لیے اس دن سے آپ کے اور میرے پیر و مرشد کا لقب پڑ گیا امام الانبیاء۔ کیا لقب پڑ گیا؟ رات معراج دی سونا اقصا گیا، اونو رب نے مسلے تے کیتا کھڑا، اج امامت کرائے گا ساڈا نبی، اج امامت کرائے گا تواڈا نبی، اج امامت کرائے گا میرا نبی۔ انبیاء سب کھڑے ویکھ دے رہ گئے، آ گیا سونا کملی دی چم مار کے، شان والے کھڑے ویکھ دے رہ گئے۔ چولی چکیا حلیمہ، چولی چکیا حلیمہ نے سرکار نو۔ ایتھوں ہی اگے انشاءاللہ اگلا جمعہ شروع کریں گے،
تے پورے 12 بجے انشاءاللہ مسجد جانا ہے. آئیں گے نا انشاءاللہ؟ کیونکہ ہم نے نبی پاک کی سیرت شروع کر لی ہے، اس لیے یہ سلسلہ وار تقریر ہے. یہ ایسا نہیں سمجھ آئے گی کہ آپ آج تو آ جائیں لیکن اگلے جمعے آپ 1 بجے آئیں یا 12:45 بجے آئیں، آپ کو بات سمجھ نہیں آنی. میں ایک بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، حضور کی سیرت پڑھانا چاہتا ہوں، اس لیے آج ہم نے ابتدا کیا وہ عالم ارواح سے. اگلے جمعے انشاءاللہ یہاں سے ہی سلسلہ اور کڑی کو جوڑنا انشاءاللہ. 12:15 بجے سے پہلے آئیں گے نا؟ اگلے جڑے پہلے آئے نے 12 بجے وہ بول رہے ہیں، آپ بولے بھائی انشاءاللہ آئیں گے نا؟ 12:15 سے پہلے آئیں گے. میرا آپ کے ساتھ وعدہ ہے، میں آپ کو رب کا قرآن سناؤں گا اور صحیح احادیث سناؤں گا. اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو اور مجھے حضور کی شان کو سمجھ کے حضور کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.